العالمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم محمد تاج رسول الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكريم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم محمد تاج رسول الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل بروز محشر میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. 50 مرتبہ درود پڑھنے والے کو دن کے اندر اللہ رب العزت کی شان عطا فرما رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بروز محشر اس سے مصافحہ فرمائیں. اللہ کرے ہم درود پڑھنے والے بن جائیں, ہم سرکار سے صحیح محبت کرنے والے بن جائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے بن جائیں. جو محبت مصطفیٰ میں مستغر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مقام عطا فرماتا ہے کہ کائنات اس کے مقام پر رشک کرتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ محبت مصطفیٰ میں اپنے آپ کو گم کر چکا ہے. اسلم بھائی, اشرف بھائی اور ابراہیم بھائی, ان کے والدین کے سالانہ ختم پاک میں ہم سب حاضر ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ان کے والدین کی کامل مغفرت فرمائے, کامل بخشش فرمائے, اور اللہ رب العزت فردوس کے بالا خانوں میں ان کو جگہ نصیب فرمائے. جو کہ نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے بھی ہے, اور ساتھ غوث پاک کی بڑی 11 شریف کا مہینہ بھی چل رہا ہے, اور ساتھ ان کے والدین کی برسی بھی ہے. اس حوالے سے جو نا وہ چند الفاظ میلاد مصطفیٰ کے بارے میں, غوث پاک کے بارے میں آخر میں 2-3 باتیں سال ثواب کے حوالے سے آپ کی گوش گزار کروں گا. اللہ پاک مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی حدیث سے ہی میں اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پڑھے گا میں قیامت والے دن اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن حفظ کرے گا میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا, حالانکہ کمال ہے حفظ کرنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ولی ہے جو مقام ولایت پر فائز ہے بروز محشر میں اس سے مصافحہ کروں گا, حالانکہ مقام ولایت ایسا مقام ہے کہ جو کہ جس سے رب کی پہچان ہوتی ہے, اللہ کی پہچان ہوتی ہے, وہ مقام ہی ایسا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ قیامت والے جب شہید آئے گا تو میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا, حالانکہ مقام بہت بڑا ہے کہ شہید کے خون کے قطرے زمین میں بعد میں گرتے ہیں, مغفرت پہلے کر دی جاتی ہے.
شہید کے خون کے قطرے زمین پر بعد میں گرتے ہیں، وہ جنت میں ٹھکانہ پہلے دیکھ لیتا ہے۔ شہید کے خون کے قطرے زمین پر بعد میں گرتے ہیں، اللہ کا دیدار پہلے کر لیتا ہے۔ کتنا بڑا کمال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بروز محشر میں محدث سے مصافحہ کروں گا، میں مفسر سے مصافحہ کروں گا، یعنی کتنا بڑا کمال ہے۔ ایک شخص حدیث پڑھتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، ایک شخص قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، ایک شخص تفسیر پڑھتا ہے، تفسیر پڑھاتا ہے، ایک شخص ولی ہے اور ولایت کے مقام پر فائز ہے، ایک شخص نبی ہے، نبوت کے مقام پر فائز ہے۔ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن مصطفیٰ نے فرمایا میں چونکہ رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، ولی تو ولی ہے، حافظ تو حافظ ہے، قاری تو قاری ہے، محدث تو محدث ہے، مفکر تو مفکر ہے، لیکن میں عام غلام کو بھی محروم نہیں رکھنا چاہتا۔ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جو غلام مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پڑے گا، بروز محشر میں اس کے ساتھ خود مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ مصافحہ کر لے، بھلا اس کو جہنم کی آگ کیسے چھو سکتی ہے؟ اس کے تو جہنم کی آگ قریب نہیں آ سکتی، بلکہ خود جہنم کی آگ عرض کرے گی مولا یہ تو وہ ہے جس نے تیرے حبیب کے ہاتھ کو مس کیا ہے، لہذا میں اس کو قبول نہیں کرنا چاہتی۔ اور ہاتھ کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور روحانی طور پر، ظاہری طور پر ہاتھ مصطفیٰ کا ہو، روحانی طور پر اللہ اعلان کرے کہ یہ میرا ہاتھ ہے، اور پھر کمال کتنا ہے، فرمایا 50 مرتبہ درود پڑھنے والا، یہ بھی تو ہے نا کہ جو اتنی مرتبہ درود پڑھے میں اس کی شفاعت کروں گا، اور جو یہ درود پڑھے بروز محشر میں اس کی شفاعت کروں گا، اور اس وقت تک وہ نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ یہ بھی کمال ہے، لیکن 50 مرتبہ درود پڑھنے والے کا اتنا کمال ہے کہ بروز محشر جب ہر بندہ پریشان ہوگا جس نے مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھا ہوگا، میں بذات خود اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ، جس کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، فرمایا حبیب جو تو نے کنکریاں ماری ہیں تو نے نہیں ماری، میں نے ماری ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ کیوں کہا حبیب یہ تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے؟ ذرا وہ منظر دیکھیں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا کہ جاؤ عثمان مذاکرات کر کے آؤ، لیکن عثمان کو کون سی آفر ہوئی؟ فرمایا عثمان تم آ گئے ہو لہذا طواف بھی کر سکتے ہو، طواف بھی کر سکتے ہو، مطاف بھی تمہارے سامنے ہے، مقام ابراہیم بھی تمہارے سامنے ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں بھی تمہارے سامنے ہیں، طواف کر سکتے ہو، صفا مروہ پر جو ہے نا وہ سعی کر سکتے ہو، مطاف پہ طواف کر سکتے ہو، مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 نفل پڑھ سکتے ہو۔ عثمان کے سامنے کعبہ بھی تھا، عثمان کے سامنے سب کچھ تھا، مطاف بھی تھا، مقام ابراہیم بھی تھا، لیکن عثمان نے کیا کہا؟ عثمان اس وقت تک طواف نہیں کرے گا جب تک محمد عربی عثمان کے ساتھ نہیں۔ اب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ طواف کرنا چاہتے تو کیا طواف قبول نہیں ہونا تھا؟ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر نفل پڑھتے، اللہ نے قبول کرنے تھے، کعبے کا طواف کرتے، اللہ نے قبول کرنا تھا، اتنی بڑی عبادت تھی، صفا و مروہ پر سعی کرتے، اتنا بڑا کمال تھا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلے محبت مصطفیٰ ہے، پہلے پہچان مصطفیٰ ہے، پہلے عشق مصطفیٰ ہے، پہلے تعارف مصطفیٰ ہے۔ عبادت کر سکتے تھے لیکن عثمان نے عبادت نہیں کی، فرمایا میں عشق کی بات کرنے والا ہوں، عشق کا کمال یہ ہے عبادتیں سارے سامنے ہو، لیکن جب تک مصطفیٰ کا ساتھ نہ ہو عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود تھے نا، بذات خود موجود تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہا، فرمایا مصطفیٰ ساتھ ہوں گے تو عثمان طواف کرے گا۔ آج ظاہری طور پر تو سرکار موجود نہیں ہے، لیکن ہمارا دعویٰ ہے کہ محبت ہوگی تو نماز قبول ہوگی، محبت ہوگی تو قرآن پڑھنا قبول ہوگا، محبت ہوگی تو تمام اعمال قبول ہوگے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ ہے اور تیسرا خلیفہ ہو مصطفیٰ کے منصب پر فائز ہونے والا، جو کہ شرک کو ختم کرنے والا، جو کہ غیر شرعی کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا، کتنا کمال ہے۔ فرمایا عثمان
اس وقت تک طواف نہیں کرے گا جب تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائیں گے۔ عثمان کے سامنے سب کچھ تھا، لیکن عثمان نے کہا نہیں، عثمان اس وقت تک طواف نہیں کرے گا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے آئے تھے۔ سرکار یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ جب تک عمرہ نہیں کریں گے واپس نہیں جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کس کا ہاتھ ہے؟ عثمان کا ہاتھ ہے۔ فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے۔ سارے صحابہ بیعت کرو۔ سارے صحابہ نے ہاتھ رکھا۔ فرمایا جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خالق جو ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ارض و سما کو جاننے والے ہیں، سارے معاملات جاننے والے ہیں، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ جاننے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے معاملات کا پتہ تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی صحابہ سے بیعت لی، بیعت کرو جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے جب تک عمرہ نہیں کریں گے واپس نہیں جائیں گے۔ پتہ چلا ادھر عثمان نے محبت کا کمال کیا، ادھر عثمان نے غلامی کا کمال کیا، ادھر آقا مولا ہونے کا کمال کر رہے ہیں، ادھر آقا عطا کا کمال کر رہے ہیں۔ اگر عثمان کی محبت کا یہ عالم ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے تو بھی کمال تھا، مصطفیٰ کے سامنے موجود نہیں تھے اور محبت کا یہ نعرہ لگایا، محبت کا یہ دعویٰ کیا، فرمایا میرے نبی علیہ السلام موجود نہیں ہیں، میرے سرکار موجود نہیں ہیں، میرے آقا موجود نہیں ہیں، عثمان طواف نہیں کر سکتا، عثمان صفا و مروہ کی سعی نہیں کر سکتا، عثمان مطاف نہیں کر سکتا، مطاف پر کھڑے مطاف کا طواف نہیں کر سکتا، عثمان مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل نہیں پڑھ سکتا، اگرچہ پڑھے تو قبول ہونے تھے، اللہ نے بھی قبول کرنا تھا، عمرہ قبول بھی ہونا تھا، لیکن عثمان جانتے تھے کہ اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ قبول ہی نہیں کرتا جب تک غلامی مصطفیٰ میں بندہ نہ آ جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبول کر لیتے، سرکار نے کوئی اعتراض نہیں کرنا تھا، عثمان تیرے سامنے سب کچھ تھا، عثمان تو کر سکتا تھا، اگر عثمان کر بھی لیتے نہ سرکار نے اعتراض کرنا تھا نہ اللہ نے اعتراض کرنا تھا، لیکن عثمان نے کہا کہ ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے بھائی، ہم تو عشق والے ہیں، ہم تو محبت والے ہیں، ہم تو پیار والے ہیں، ہمارے ہاں اس وقت تک نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ طواف قبول ہوتا ہے، جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے۔ وہ طواف کس نام کا، وہ نماز کس نام کی، جس نماز کے اندر محبت مصطفیٰ نہ ہو، جس نماز کے اندر عشق مصطفیٰ نہ ہو، جس نماز کے اندر پیارے مصطفیٰ نہ ہو، محبت مصطفیٰ ہوگی، تعارف مصطفیٰ ہوگا، پہچان مصطفیٰ ہوگی، اللہ نماز میں قبول کر لے گا، عبادت بھی قبول کر لے گا۔ تو یہ غلامی ہے مصطفیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، جب عثمان فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، اللہ نے اعلان کر دیا، حبیب آپ نے غلامی کا حق ادا کر دیا، میں ربوبیت کا حق ادا کرنے لگا ہوں، میں رب ہونے کا حق ادا کرنے لگا ہوں۔ ہم نے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، اللہ نے فرمایا حبیب یہ جو تیرا ہاتھ ہے نا یہ تیرا ہاتھ نہیں یہ میرا ہاتھ ہے۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان ہو رہی ہے، مقام رضوان پر اللہ اعلان کر رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ اگر ادھر چاہتا تو عمرے کا ذکر کرتا، اللہ نے عمرے کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے کس کا ذکر فرمایا، اللہ نے اس چیز کا ذکر فرمایا جو غلامی مصطفیٰ کا عثمان حق ادا کر رہے ہیں اور جو آقا ہونے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا لقد رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا، کن سے، اذ یبایعونک، جب وہ بیعت کر رہے تھے، جب وہ بیعت کر رہے تھے تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، مقام رضوان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہے۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، حبیب ہاتھ تیرا نہیں ہاتھ میرا ہے، ہاتھ تیرا نہیں ہاتھ میرا ہے، اللہ نے یہ اعلان کیا اور مصطفیٰ نے غلامی کا حق ادا کیا۔ اور پھر امام احمد رضا بول اٹھے، کیا فرماتے ہیں، فرمایا ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، مولا علی نے والی تیری عید پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر ہے، صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان نے فروز غرر کی ہے۔
یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلامی کا حق ادا کیا، مصطفیٰ نے آقا ہونے کا حق ادا کیا، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلامی کا حق ادا کیا، مصطفیٰ نے آقا ہونے کا حق ادا کیا۔ غلام کوشش کرتا ہے مکمل طور پر اپنے محبوب کو راضی کرنے کی، اپنے نبی کو راضی کرنے کی، لیکن جب نبی راضی کرنے پر آتا ہے نا تو پھر اس مقام، اس غلام کے مقام کو نہیں دیکھتا۔ نبی جب راضی کرنے پہ آتا ہے تو اپنے مقام کو دیکھتا ہے اور اپنے مقام کے مطابق راضی کرتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں مصطفیٰ سر رکھ کر سو رہے ہیں، سر رکھ کر سو رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کا وقت جا رہا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، سرکار نے فرمایا علی کیوں عرض کی یا رسول اللہ عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضا پڑھنا چاہتے ہو کہ ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ یہ وہی کہتا ہے جس کے پاس اختیار ہو، جس کے پاس اختیار نہیں ہے وہ تو نہیں کہتے ہیں۔ ہم کیوں کسی کو نہیں کہہ سکتے ہاں جی قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے؟ ہم تو صرف شریف مسئلہ ہی بیان کرتے ہیں نا، جس کی قضا ہوگی وہ قضا پڑھے۔ کسی ولی نے کیوں نہیں کہا ہاں جی قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت کے جو اختیارات ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نبوت تو دے، نبوت کے اختیارات نہ دے؟ اللہ ولایت تو دے لیکن ولایت کے اختیارات نہ دے۔ آج ہم کہتے ہیں نا، ہم نے قانون بنایا نا کہ جناب یہ ڈی ایس پی ہے، یہ آئی جی ہے، یہ ایس ایچ او ہے، تو اس کو اختیار ہوتے ہیں نا یار، آئی جی کو اختیار ہوتے ہیں، سب کو اختیار ہوتے ہیں نا، تو یہ تو ہم نے دیے ہیں نا، تو جس کو اللہ اختیار دے دے، جس کو اللہ اختیار دے دے۔ جب اللہ نے نبی بنایا تو نبوت کا اختیار دیا، جب اللہ نے ولی بنایا تو ولی کا اختیار دیا، اور تو پھر کیسے اختیار فرمایا قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے؟ حضور ادا پڑھنی ہے۔ کیسا اشارہ کیا حضور نے؟ اور پھر وہ سورج دیکھا نا واپس آنا، وہ تو الٹے پاؤں آیا۔ امام احمد رضا نے اس کی بات کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے وہ ریورس ہوا، وہ الٹے پاؤں واپس آیا۔ حضور گستاخی ہو گئی ہے، آپ کا غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ کا غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر چاند، اگر سورج آسمان پر غلامی کا اظہار کر سکتا ہے تو ہم نہیں کر سکتے یار؟ کیسا غلامی کا حق ادا کیا؟ یہ نا کہ واپس آنا وہ کہ واپس آنا، واپس نہیں، ادھر ہی الٹے پاؤں سورج دوڑا، حضور گستاخی ہوگی، غلام حاضر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو واپس بلایا، حضرت علی نے ادا پڑھی۔ اور یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ معاذ اللہ سیابی ہو پھر اس کی نماز قضا ہو جائے؟ کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر صرف سیابی نہیں، بدری سیابی، اور پھر بدری سیابی نہیں، اشرم بشرہ سیابی، اور صرف اشرم بشرہ سیابی نہیں، خلفائے راشدین، کیونکہ صحابہ میں سے بدری صحابہ افضل ہے، اور بدری صحابہ میں سے اشرم بشرہ افضل ہے، اور پھر اشرم بشرہ میں سے خلفائے راشدین افضل ہے، اور پھر خلفائے راشدین میں سے پہلے نمبر پر جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے، دوسرے نمبر پر جناب عمر فاروق افضل ہے، تیسرے نمبر پر جناب عثمان افضل ہے، چوتھے نمبر پر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم افضل ہے۔ تو صحابی ہو اور اس کی نماز قضا ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی نماز نہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی کو چیک کر رہے تھے کہ علی مجھے چھوڑ کر نماز پڑھنے جاتا ہے یا ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے؟ علی کی اطاعت کتنی ہے؟ علی نے بتایا کہ اطاعت مصطفیٰ پہلے ہے نماز بعد میں، اطاعت مصطفیٰ پہلے ہے نماز بعد میں۔ تو علی نے حق ادا کیا، مصطفیٰ نے حق ادا کیا۔ جس علی کی نماز سے محبت اتنی ہے کہ علی نے یہ اعلان کیا، علی اس وقت تک سجدہ کرتا نہیں جب تک رب کا دیدار نہ کرتا۔ جس علی کی نماز سے محبت اتنی ہو، جس علی کا پیار نماز سے اتنا ہو، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی نماز قضا ہو گئی؟ نہیں، بلکہ وہ غلامی مصطفیٰ میں بیٹھے تھے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار کو معلوم ہے، سرکار نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے۔ مصطفیٰ چیک کر رہے تھے علی کو، علی نماز پڑھنے جاتا ہے یا میری محبت میں بیٹھا رہتا ہے؟ مصطفیٰ کو پتا تھا علی بیٹھا ہے، مصطفیٰ کو یہ بھی پتا تھا کہ علی کو میں ادا ہی پڑھاؤں گا۔ مصطفیٰ جانتے تھے علی نماز پڑھنے نہیں جائے گا، پھر بھی مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کو پتا تھا علی نماز پڑھنے نہیں جائے گا، میری محبت میں بیٹھا رہے گا۔ سرکار سب کچھ جانتے ہیں، سرکار یہ بھی جانتے تھے کہ علی روئیں گے، سرکار یہ بھی جانتے تھے کہ علی کی نماز سے محبت کتنی ہے، سرکار یہ بھی جانتے تھے علی کا نماز سے عشق کتنا ہے۔ سرکار چیک کر رہے تھے علی محبت مصطفیٰ میں بیٹھا ہے، بیٹھا رہتا ہے یا چلا جاتا ہے یا مجھے جگاتا ہے، یا رسول اللہ نماز کا وقت جا رہا ہے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ نہیں، مصطفیٰ جانتے تھے لیکن سرکار بتانا یہ چاہتے تھے محبت
मुस्तफ़ा है। इबादत पहचाने मुस्तफ़ा है। जो इबादत करता है उसको मुस्तफ़ा तक रसाई मिलती है, और जिसको मुस्तफ़ा तक रसाई मिलती है उसको जन्नत मिल जाती है। फिर आला हज़रत ने क्या फरमाया, मौला अली ने वाली तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला कदर की है। अल्लाह ने असर की नमाज के बारे में फरमाया, हाफिज़ू अला सलावात, सबसे आला कदर की है। हाँ, तूने उन्हें जान, उन्हें फेर दी नमाज। अगर सिद्दीक के कदम पर सांप डसता है तो मुस्तफ़ा लो आबे दहन लगा के ठीक कर देते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने बड़े कुरान के आलिम थे। ये भी तो कह सकते थे, यार सुना ये आप क्या कर रहे हैं, आप तो दवाई लगाएं, आप दवाई दें, मेडिसिन वगैरह दें, ये आप क्या कर रहे हैं। पता था कि जिनकी बारगाह में बैठा हूँ इनके लुआबे दहन में वो बरकत है। अगर जख्म पर लग जाए जख्म ठीक हो जाता है, अगर खारे पानी में गिर जाए तो वो मीठा हो जाता है। अगर ऐसा हो जाए यानी खारे पानी में गिर जाए तो वो पानी मीठा हो जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआबे दहन लगाकर जख्म को ठीक कर दिया। तो इमाम अहमद रज़ा फरमाने लगे, हाँ तूने उन्हें जान, उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर्ती है, वो तो कर चुके थे जो करनी बशर्ती है। और साबित हुआ कि जुमला फराइज शुरू है, असल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। असल उसूल बंदगी तो उस्ताद वर की है, ये सारी बातें बाद में है। असल उसूल बंदगी मुस्तफ़ा की है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इताअत में कमाल कर दिया, मुस्तफ़ा ने आका होने में कमाल कर दिया। हज़रत अली ने इताअत करने में, मुस्तफ़ा की गुलामी में कमाल कर दिया, और मुस्तफ़ा ने अपना आका होने में कमाल कर दिया। जनाब मौला उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इताअत मुस्तफ़ा में कमाल कर दिया, मुस्तफ़ा ने अपने आका होने में कमाल कर दिया। साबित हुआ कि जुमला फराइज शुरू है, असल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। सारी इबादतें रियाजतें बाद में हैं, पहले मोहब्बत मुस्तफ़ा है, पहले मोहब्बत मुस्तफ़ा है। जिसके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा होगी अल्लाह उसकी इबादत भी कबूल कर लेगा, अल्लाह उसकी रियाजत भी कबूल कर लेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे ऊपर दिन में 50 मरतबा दरूद पड़ेगा तो मैं उसके साथ मुसाफा करूंगा। तो जिसके साथ क़यामत वाले दिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफा कर ले, कमाल जाए यार, उसकी शान क्या होगी, उसके तो जन्नत करीब ही नहीं आएगी। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम अहमद रज़ा क्या फरमाते हैं, तू है वो गौस के हर गौस है शहदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, सर बना क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और फिर सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह की फरमाते हैं, हमें बगदाद शहर दी थी निशानी, उचियां लंबियां चीरा मुंह, तन मेरा पुरजे पुरजे जिमें दर्जी या लीरा हूँ, इन लीरा दी गल कफनी पाके मैं रलसा संग फकीरा हूँ, बगदाद शहर दे टुकड़े मकसा ते मैं करसा मीरा मीरा हूँ। तो इमाम अहमद रज़ा ने क्या तर्जुमा किया, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। कि अगर कोई चीज दूर से देखनी हो ना, दूर हो बईद हो, तो उसको देखने के लिए बंदा आंखें मलता है, यार वो चीज नजर नहीं आ रही, क्या वजह है, फिर देखता लगता मेरी आंख दुधरी हो गई है, कोई आगे चीज आ गई है। और फिर इमाम अहमद रज़ा का अकीदा क्या है, गौसे पाक के बारे में फरमाया, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तेरे सर की शान को भला कोई क्या जाने, औलिया तो तेरे शान यानी कदम की शान को देखने के लिए आंखें मलते हैं। जिसकी तारीफ औलिया करते करते थक गए, वो ज़ात गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। गौसे पाक क्या फरमाते हैं, मेरा मुरीद उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक तौबा नहीं कर लेगा। गौसे पाक फरमाते हैं, मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक अपने हर मुरीद को लेकर न चला जाऊं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी गौसे पाक के मुरीदों में शामिल फरमा ले। और फिर गौसे पाक ने फरमाया, कदमी राक़बती हाज़ा मिन कुल्लि वलिय्यिल्लाह, ये मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। तो ये कितना बड़ा कमाल है। ना जैसे नबियों में मुस्तफ़ा की शान है, वलियों में गौसे पाक की शान है। और जैसे नबियों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर नबी से जुदा मोजज़ा मिला, ऐसे ही गौसे पाक को हर वली से जुदा करामत मिली। जितने कसरत से गुलाम मुस्तफ़ा के हैं, जितने कसरत से मुरीद गौसे पाक के हैं। जो कसरत अल्लाह ने मुस्तफ़ा के गुलामों के एतबार से अता फरमाई है, वही कसरत गौसे पाक को अल्लाह ने मुरीदों के एतबार से अता फरमाई है।
تو آپ نے تو یہ بھی فرمایا نا کہ میں جس نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا وہ بھی میرا مرید ہے، اور قیامت تک جو یہ اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں، فرمایا میں اسے بھی اپنے مریدوں میں شامل کر لوں گا۔ اور جس نے کہہ دیا میں غوث پاک کا مرید ہوں، میں بھی اسے اپنے مریدوں میں شامل کر لوں گا۔ اگر غوث پاک کی یہ شان ہے، وہ کہتے ہیں جب تک میرا ہر مرید بخشا نہیں جائے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا، تو پھر سرکار کی شان کیا ہوگی؟ اور پھر اسی اندر اطاعت کا کمال معین الدین چشتی اجمیری نے کر دیا، فرمایا بل علی عینی و رأسی، ہیں وہ خراسان میں، غوث پاک بغداد میں ہے۔ تو یہ سماعت کس نے پہنچائی؟ یہ طاقت کس نے عطا کی؟ غوث پاک ادھر کھڑے ہو کر بیان کر رہے ہیں، اب بغداد شریف میں منبر پر بل علی عینی و رأسی، صرف میری گردن پر ہی نہیں بلکہ آپ کا قدم تو میری آنکھوں پر بھی ہے اور میرے سر پر بھی ہے۔ اور پھر انہوں نے اطاعت کا کمال کیا نا، پھر غوث پاک نے جو ہے نا وہ آگے آقا ہونے کا کمال کیا۔ فرمایا جاؤ معین الدین چشتی اجمیری، قیامت تک جو بھی چشتی ہوگا نا سردار تم ہوگے، قیامت تک جو بھی چشتی ہوگا سردار تم ہوگے۔ اور پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 50 دن غوث پاک کے دربار میں حاضر رہے اور بظاہر فیض بھی لیتے رہے۔ اور پھر شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بڑی مشہور کتاب ہے عوارف المعارف، وہ کہتے ہیں کہ جب میں ابھی 14 سال کی عمر کا تھا تو غوث پاک کی بارگاہ میں میرے چچا مجھے لے گئے، اور میں نے کہا سارے علوم پڑھ لیے تھے 14 سال کی عمر میں، فلسفہ کیا، منطق کیا، تفسیر کیا، حدیث کیا، اسماء الرجال کیا، ساری کتابیں میں پڑھ چکا تھا۔ اور میرے چاچا غوث پاک کی بارگاہ میں لے گئے اور جا کر کہنے لگے غوث پاک میں نے ان کو سب کچھ پڑھا دیا ہے، یعنی یہ صرف منزلیں آپ طے کروا دیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دست ولایت شیخ شہاب الدین سہروردی کے سینے پر رکھا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں جس وقت دست ولایت میرے سینے پر رکھا تو جو میں پڑھ کے آیا تھا سارا مٹ گیا، جو میں پڑھ کے آیا تھا سارا چھن چکا تھا، مٹ گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کچھ لکھنا ہو تو پہلے لکھا ہوا مٹانا پڑتا ہے، پہلے لکھا ہوا مٹانا پڑتا ہے، اس کو ریموو کرنا پڑتا ہے، اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو یعنی جب دست ولایت رکھا غوث پاک کو پتا تھا کہ میں رکھوں گا تو کیا ہوگا، ایسے تو نہ ہاتھ رکھے جاتے سینے پر، آج ہم میں سے کوئی کیوں نہیں رکھتا یہ میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، پتا چلا ولی اور عام بندے میں فرق ہے۔ تو غوث پاک نے دست ولایت رکھا، سب کچھ چھن گیا، اور غوث پاک کو پتا تھا کہ میں رکھوں گا کیا عطا کروں گا۔ پھر دوسری مرتبہ دست ولایت رکھا، شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے سارے علوم عطا فرمائے۔ جو غوث پاک پہلے لے کر آئے تھے تو وہ شیخ شہاب الدین سہروردی پہلے لے کر آئے تھے، وہ قطرہ تھا، بعد میں غوث پاک نے سمندر عطا کر دیا۔ اور پھر سلسلہ سہروردیہ کا شیخ شہاب الدین سہروردی کو قرار دیا۔ اور پھر بخارا سے ایک دفعہ غوث پاک گزر رہے تھے، دور سے کھڑے ہو کر کہا یہ وہ مقام ہے، اس جگہ پر ان قریب میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا، ان قریب میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا جو کہ تصوف کی خدمت کرے گا۔ اور ٹھیک 157 سال بعد وہاں پر بہاؤالدین نقشبند زکریا پیدا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو نقشبندی کا لقب عطا فرمایا، تو نقشبندی جتنے بھی قیامت تک آئیں گے سب کے سردار بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ تو کس سلسلے میں آیا نہیں فیض تیرا، یہ غوث پاک کا فیض ہے جو ہر سلسلے میں آتا ہے، اور ہر سلسلے کا جو پیشوا ہے، ہر سلسلے کا جو امام ہے، وہ غوث پاک سے فیض لے کر آگے تقسیم کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سرکار نے فرمایا من ترک دعاء للوالدین فإنہ ينقطع عنہ الرزق، جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے رزق کو منقطع کر دیتا ہے، رزق کو منقطع کر دیتا ہے۔ قرآن پاک اٹھائیں 12ویں سپارے کی پہلی آیت، اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر جو بھی چیز موجود ہے، چرند پرند انسان جن و انس، ان سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ والدین کے لیے دعا ترک کر دیتا ہے، چاہے موجود ہوں یا نہ ہوں، اللہ ان سے رزق کو منقطع کر دیتا ہے۔ اللہ کے رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہوا ہے، تو پھر منقطع کیوں کرتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر رزق بھی عطا کرتا ہے تو اپنے پیاروں کی نسبت سے عطا کرتا ہے۔ تو جو بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت ڈالتا ہے، اس کی عمر میں بھی برکت ڈال دیتا ہے، اور کس قدر وہ خیر خواہ بنتا ہے، بعد الوصال ہو یا قبل الوصال ہو، وہ اپنے والدین کے لیے بھی خیر خواہ ہے، اپنے لیے بھی خیر
السلام گزر کر واپس آئے تو عذاب اٹھ چکا تھا. عرض کی مولا جب پہلے گزرا تھا تو عذاب ہو رہا تھا, اب عذاب نہیں ہو رہا, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, حکمت کیا ہے؟ یقیناً تیرے ہر کام کے اندر حکمت ہے. اس میں حکمت کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوا کہ جب میں پہلے آیا تھا عذاب ہو رہا تھا, اب عذاب نہیں ہو رہا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی, اے عیسیٰ جب یہ بندہ فوت ہوا تھا تو اس کی جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی. اس کے جانے کے بعد, اس کے وصال کے بعد اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا. بچہ جب پڑھنے لکھنے کے چلنے کے قابل ہوا تو اس کی والدہ نے اس کو مکتب میں چھوڑ دیا کہ جاؤ پڑھو اور تعلیم حاصل کرو. جس وقت اس کے بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ جس کا بچہ زمین پر مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں, میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں. اب مجھے یہ بتائیں, جس وقت اس کی والدہ چھوڑنے آئی تھی, والدہ کی نیت تھی کہ میں نے اپنے شوہر کو اصالہ ثواب کرنا ہے, بچے کی نیت تھی کہ میں نے اپنے باپ کے لیے دعا کرنی ہے. نہ والدہ کی نیت تھی, نہ بچے کی نیت تھی کہ میں نے اپنے بچے کی نیت نہیں تھی کہ میں نے اپنے والد کے لیے دعا کرنی ہے, تصور ہی نہیں تھا. اور نہ ہی والدہ کی نیت تھی کہ میں نے اپنے شوہر کے لیے اصالہ ثواب کرنا ہے, یعنی کچھ بھی نہیں تھا, ایسی سوچ تھی ہی نہیں. تو صرف اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے بچے نے, تو اس کا اجر کتنا ملا. میں یہ گوارا نہیں کرتا, میری رحمت یہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ جس کا بیٹا زمین پر مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں. تو آج صرف بسم اللہ تو نہیں پڑھی جاتی, صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نہیں پڑھی جاتی, پہلے اس کے لیے اہتمام ہوتا ہے, پہلے اس کے لیے کتنی سوچیں ہوتی ہیں. اور سارے مل کر اس اہتمام کے ساتھ دعا کرتے ہیں, سورۃ یاسین پڑھتے ہیں, ختم پاک پڑھتے ہیں, دیگر کام کرتے ہیں, لنگر کھلاتے ہیں, لنگر تقسیم کرتے ہیں, نیت اصالہ ثواب ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے کیسا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی اس کے گھر میں سے, اہل خانہ میں سے اصالہ ثواب کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام سونے کی پلیٹ میں اصالہ ثواب لے کر اس میت کی قبر کے سرانے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تیرے گھر والوں کی طرف سے یہ اصالہ ثواب آیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کو اصالہ ثواب کیا جاتا ہے, پیش کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور ساتھ والے غمگین ہوتے ہیں. تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا وہ بچہ بغیر نیت کے, بغیر سوچے, اس کی والدہ بغیر نیت کے, بغیر سوچے یہ عمل کرے اور اس کی برکت اتنی ہوتی ہے کہ اللہ قبر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے, تو یقین کریں آج جو قرآن پڑھتا ہے, سورۃ یاسین پڑھتا ہے, سورۃ بقرہ پڑھتا ہے, مزمل شریف پڑھتا ہے, یا جس انداز میں بھی اصالہ ثواب کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کو پہنچاتا ہے اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بندے کو جنت ملتی ہے نا تو جنت کے اندر درجے ملتے ہیں. قرآن اٹھا کر دیکھ لیں, ترجمہ پڑھ لیں, جہاں بھی یہ قرآن میں لفظ آیا ذالک الفوز الکبیر, ذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے, اسے جنت کا ذکر ہے, یہ نیک اعمال کا ذکر ہے, تو پتہ چلا جنت کا مل جانا بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن جو درجے ملتے ہیں جنت کے اندر, درجے ملتے ہیں, وہ کیوں ملتے ہیں؟ اس وجہ سے ملتے ہیں. جنت کے اندر تو درجے ملتے ہیں, بلند مقام ملتا ہے. حالانکہ جو جنت الفردوس ہے یہ سینٹرل جنت ہے, جنت الفردوس سینٹرل جنت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو, سینٹرل جنت کا سوال کیا کرو. مطلب جہاں بھی جاؤ گے تو سینٹرل جنت قریب قریب رہے گی, اس کا سوال کیا کرو, اس کی برکت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت المعلی اور جنت الاعلی اور جنت الفردوس میں جگہ دے گا. فرمایا جو بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے, اپنے والدین کے لیے اصالہ ثواب کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جنت بھی اپنی رحمت سے عطا کرتا ہے. اور جو جنت کے بعد جو درجے ملتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ تیرا کمال نہیں, یہ تیری اولاد کی دعا کا کمال ہے. حالانکہ جنت کا اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ جنت تیری اولاد کی دعا سے ملی, جنت تو رحمت سے ملی نا, فضل سے ملی. اگلے جو مرحلے ہیں اتنی بڑی کامیابی کے بعد جو اگلی کامیابی ہے اس کے اندر تیری اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے, تیری اولاد کی دعاؤں کی برکت سے تجھے اتنی بڑی کامیابی ملی ہے کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بلند مقام عطا فرما دیا ہے. لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے, بخشش فرمائے اور اس مختصر سی محفل کو ان کے لیے ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنائے.